اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجاہد حسین رضوی استاذ دارالعلوم قریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے مورب کی تعریف، اس کی توضیح اور جمہور نحات نے اس میں مورب کی جو تعریف کی تھی، مصنف یعنی صاحب کافیہ کے اس مشہور تعریف سے عدول کی وجہ کا بیان پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں مصنف نے مورب کے حکم کا بیان کیا ہے۔ جس عبارت کا آج مجھے درس دینا ہے، پہلے ایک نظر آپ اس عبارت پہ ڈال لیں۔ عبارت یہ ہے، وَحُکْمُهُ اے من جملۃ احکام المورب وآثارہ المترتبۃ علیہ من حیث هو مورب ان یختلف آخرہ ای الحرف الذی هو آخر المورب ذاتاً بأن يتبدل حرف بحرف آخر حقیقتاً او حکماً اذا كان اعرابه بالحرف او صفة بأن يتبدل صفة بصفة أخرى حقيقة أو حكما إذا كان إعرابه بالحركة باختلاف العوامل أي بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه في العمل بأن يعمل بعض منها خلاف ما يعمل البعض الآخر وإنما خصصنا اختلافها بكونه في العمل لئلا ينتقد بمثل قولنا إن زيدا مضروب وإني ضربت زيدا وإني ضارب زيدا فإن العامل في زيدا في هذه الصور مختلف بالاسمية والفعلية والحرفية مع أن آخر المعرب لم يختلف باختلافه لفظا أو تقديرا۔ مصنف نے آج یہ بیان کیا ہے کہ مورب کا حکم، اب شارح جامی حکمہ کی تشریح من جملت احکام المورب و آثارہ المترتبۃ علیہ من حیث ہوا مورب سے کر رہے ہیں۔ اس تشریح میں من جملت احکام المورب کہہ کے شارح نے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ جو حکم مورب کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے، وہ حکم مورب کا تمام حکم نہیں ہے، بلکہ اس کے تمام احکام میں ایک حکم ہے، لیکن چونکہ یہی حکم
مورب کا سب سے بڑا ہے، اس لیے اس بڑے حکم کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد آگے انہوں نے اسی حکم مورب کی تشریح آثارہ المترتبۃ علیہ من حیث ہوا مورب سے کی ہے۔ اس عبارت سے شارح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں حکم سے مراد وہ حکم نہیں ہے جو آپ نے منطق کی کتابوں میں پڑھا ہے اور یہ پڑھا ہے کہ حکم اسناد امر الی امر آخر من حیث الایجاب والسلب، یہ والی تعریف حکم کی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں حکم سے مراد کسی اسم کے اوپر، کسی اسم مورب کے اوپر مرتب ہونے والا وہ اثر ہے جو اس پر مورب ہونے کی حیثیت سے مرتب ہوتا ہے۔ کیونکہ منطق میں جو حکم کی تعریف ہے وہ حکم مرکب میں پایا جاتا ہے، وہ حکم مورب میں نہیں پایا جائے گا، کیونکہ مورب مرکب کی قسم نہیں ہے، یہ مفرد کی قسم ہے۔ اور پھر یہ مورب ہونے کی حیثیت سے ہو تب آپ اس کو مورب کا حکم کہیں گے، اور اگر مورب ہونے کی حیثیت سے کوئی اثر اس پر مرتب نہ ہوا ہو تو جو آگے والا حکم ہے نا وہ مورب کا حکم نہیں ہوگا۔ اچھا صاحب، مورب کا حکم کیا ہے؟ ان یختلف آخرہ، کہ اس کا آخر بدل جائے، اس کا آخر بدل جائے۔ اور آخر بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ حرف جو مورب کے اخیر میں ہے، وہ حرف جو اس میں مورب کے اخیر میں ہے وہ بدل جائے۔ ہاں، بدلنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ان ساری صورتوں کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں کریں گے، لیکن اجمالاً یہاں تذکرہ شارح نے کر دیا ہے۔ کیسے مورب کا آخر مختلف ہو؟ ذاتاً مختلف ہو۔ نمبر کے ایک کیا صورت ہے کہ ذاتاً مختلف ہو۔ مورب کے آخری حرف کے ذاتاً مختلف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شارح نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ بے ان یتبدل حرف بحرف آخر، کہ مورب کے اخیر میں کوئی ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے۔ اچھا صاحب، مورب کے اخیر میں کسی حرف کا دوسرے حرف سے بدلنا یہ عام ہے اس سے کہ حقیقتاً بدل جائے، ایک حرف دوسرے حرف سے حقیقتاً بدل جائے، یا یہ کہ دیکھنے میں تو ایک ہی حرف دکھے مگر وہ حکماً وہ حرف دو ہو جائے، یہ حکماً بدلتا ہے۔ یہ حکماً ذاتاً کب بدلتا ہے مورب کا آخر؟ جب مورب کا اعراب بالحرف ہو، کہ جب مورب کا اعراب بالحرف ہوگا تو وہ حرف عوامل کے اختلاف سے بدلتا رہے گا۔ ایک صورت اختلاف کی یہ ہوئی، دوسری صورت یہ ہوئی کہ مورب کا آخر ذاتاً نہ بدلے بلکہ صفتاً بدلے، اور مورب کے آخری حرف کا صفتاً بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کوئی حرف دوسرے حرف سے نہ بدلے بلکہ ایک صفت دوسری صفت سے بدل جائے۔ پہلے مرفوع تھا تو اب منصوب ہو جائے، منصوب تھا تو مجرور ہو جائے،
رفع کی حرکت تھی تو اس پر نصب کی حرکت آ جائے، نصب کی حرکت تھی تو جر کی حرکت آ جائے. اور یہ بھی عام ہے اس سے کہ یہ حقیقتاً آئے یا حکماً آئے. حقیقتاً آنے کا مطلب کہ واقعتاً ایک حرکت دوسری حرکت سے بدل جائے، اور یا حکماً آنے کا مطلب کہ حقیقتاً ایک حرکت دوسرے حرکت سے تو نہ بدلے، لیکن ایک ہی حرکت ایک جگہ الگ حکم رکھتی ہو اور دوسری جگہ الگ حکم رکھتی ہو. یہ صفتاً کب مختلف ہوتا ہے مورب کا آخر؟ جب مورب کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے. اچھا صاحب، یہ اختلاف جو مورب کے اخیر میں ہوتا ہے یہ کس سبب سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بے اختلاف العوامل. یہ اختلاف مورب میں عوامل کے اختلاف سے ہوتا ہے. یہ بے اختلاف العوامل میں جو با ہے یہ با سببیت کے لیے ہے، اور اسی لیے شارح نے بے اختلاف العوامل کی تشریح بے سبب اختلاف العوامل سے کر دی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بے اختلاف میں با یہ سببیت کے لیے ہے. اور یہ عوامل کون سے ہوں؟ جو مورب کے اوپر داخل ہوں. عوامل کے اختلاف کی وجہ سے مورب کا آخر جو بدلے، یہ کن عوامل کی وجہ سے؟ مطلق عوامل کی وجہ سے نہیں، اسی مورب پر داخل ہونے والے عوامل کی وجہ سے. اور یہ عوامل کے اختلاف سے، عوامل کا اختلاف اسمیت، فعلیت اور حرفیت میں نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عوامل اسمیت اور حرفیت اور فعلیت میں مختلف تو ہوں، لیکن اس کے باوجود مورب کا اخیر مختلف نہ ہو. اور اس لیے مختلف نہ ہو کہ اسم، حرف اور فعل کا ایک ہی عمل ہو. تو اختلاف کس میں ہونا چاہیے؟ اسمیت، فعلیت اور حرفیت میں نہیں، بلکہ عمل میں اختلاف ہونا چاہیے. عمل میں اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ بِأَن يَعْمَلَ بَعْضٌ مِّنْهَا خِلَافَ مَا يَعْمَلُ الْبَعْضُ الْآخَرُ، کہ ان مختلف عوامل میں سے بعض عامل اس کے خلاف عمل کرے، بعض دوسرا عامل جس پر جو عمل کر رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے عمل میں اختلاف کی تخصیص کاہے کی؟ خالی یہی کیوں نہیں رہنے دیا جیسا کہ صاحب کافیہ نے رہنے دیا ہے کہ عوامل کے اختلاف سے مراد ہو، مختلف ہو؟ تو ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ عمل میں مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ صاحب کافیہ کی یہی مراد ہے. اگر یہ مراد نہیں ہوگی تو وہ اعتراض پڑے گا اس پر. اور ہم نے یہ جو عمل میں اختلاف کی بات کر دی تو اب اس سے اعتراض نہیں پڑے گا. کیسے اعتراض نہیں پڑے گا؟ ہمارے اس قول کے مثل سے، جیسے ان زیدن مضروب و انی ضربت زیدن و انی ضارب زیدن. یہاں پر 3 جگہ زیدن آیا ہے، تینوں کا اعراب ایک ہے، اور تینوں جگہ مورب کا آخر مختلف نہیں ہوا ہے. حالانکہ پہلی جگہ زیدن پر عامل حرف ہے، اور دوسری جگہ زیدن کا عامل ضربتو ہے، اور تیسری جگہ زیدن کا عامل ضاربن ہے. یعنی ایک جگہ حرف اور ایک جگہ فعل اور ایک جگہ اسم ہے. تو حرفیت میں، فعلیت میں، اسمیت میں عوامل کا اختلاف تو ہوا، لیکن عمل میں کوئی اختلاف نہیں. ان بھی اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، ضربتو بھی اپنے مفعول کو نسب دیتا ہے، ضاربن بھی اپنے مفعول کو نسب دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ عامل زیدن میں ان ساری صورتوں میں اسمیت اور فعلیت اور حرفیت میں مختلف ہیں، حالانکہ مورب کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف نہیں ہوگا. تو اب اس سے اعتراض کیوں نہیں پڑے گا
کہ یہاں پر عوامل میں اختلاف تو ہے لیکن عمل میں اتحاد ہے، اور عوامل کے اختلاف سے مراد عمل میں اختلاف ہے، یہ نہیں کہ اسمیت اور حرفیت اور فعلیت میں اختلاف ہو۔ اچھی بات ہے۔ تو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے کہ مورب کے اخیر میں اختلاف کیا ہو، ذاتن ہو یا صفتن ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ لفظن ہو یا تقدیرن ہو، لفظن ہو یا تقدیرن ہو۔ تو اب سب سے پہلے شارح نے تو لفظن اور تقدیرن کے اعراب پہ گفتگو کی ہے۔ کہتے ہیں نوصب علی التمییز، لفظن بھی تمییز کی بنیاد پر منصوب ہے، اور تقدیرن بھی تمییز کی بنیاد پر منصوب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمییز کی بنیاد پر جو اسم منصوب ہوتا ہے وہ در حقیقت فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے، اور یہاں بظاہر لفظاً یا تقدیراً نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، تو آخر یہ تمیز بنا کیسے؟ اس لیے شارح نے اس کی تقدیر نکال دی کہ یہ دراصل لفظاً بھی فاعل ہے اور تقدیراً بھی فاعل ہے، اور تقدیری عبارت کیا ہے؟ اے یختلف لفظ آخرہ او تقدیر آخرہ، تقدیرہ سے مراد ہو کی ضمیر کا مرجع آخر مورب، یعنی اس کا لفظ بدلے یا تقدیر بدلے۔ ایک صورت لفظاً اور تقدیراً کے منصوب ہونے کی یہ ہو گئی کہ یہ تمییز کی بنیاد پر منصوب ہے، اور ان کا تمییز بننا کیسے صحیح ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ او علی المصدریت، یا یہ کہ مصدر ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں شارح؟ کہ یہ مفعول مطلق ہے، تو اب ظاہر ہے مفعول مطلق ہوگا تو اسی کے معنی میں کوئی فعل اس سے پہلے ہونا چاہیے، جو فعل اس سے پہلے ہے نہیں، نہ لفظ کے تعلق سے کوئی فعل ہے نہ تقدیر کے تعلق سے کوئی فعل ہے، تو اب کہتے ہیں کہ فعل ہے لیکن یہاں پر مذکور نہیں محذوف ہے۔ تقدیری عبارت کیا ہے؟ یختلف اختلاف لفظ، یختلف اختلاف تقدیر، تو دراصل مفعول مطلق مضاف ہے یہاں پر، اور اس مضاف کو جو در حقیقت مفعول مطلق تھا لفظاً اور تقدیراً کی جگہ، لفظاً اور تقدیراً کو اسی اختلاف کی جگہ پہ رکھ دیا گیا، اور لفظاً یہ بھلے بذات خود مصدر نہیں ہے، اس فعل کے معنی میں نہیں ہے جو اس سے پہلے مذکور ہے، نہ لفظاً اس فعل کے معنی میں ہے، لفظاً کے معنی میں کوئی فعل ہے، نہ تقدیراً کے معنی میں کوئی فعل ہے۔ فعل کون سا ہے؟ یختلف۔ تو اصل میں مفعول مطلق کیا ہے؟ اختلاف۔ یہ لفظاً اور تقدیراً اسی مضاف کی طرف نسبت کرتے ہوئے باعتبار مضاف یہ مفعول مطلق ہے، مضاف کو حذف کر دیا گیا اور مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ اب اختلاف جو ہوتا ہے آپ اس سے پہلے پڑھ چکے، کیسے کیسے ہوتا ہے؟ لفظاً ہوتا ہے اور تقدیراً ہوتا ہے اور حقیقتاً ہوتا ہے اور حکماً ہوتا ہے اور ذاتاً ہوتا ہے اور صفتاً ہوتا ہے۔ سب کو اگر آپ ملا لیں گے تو کل 8 صورتیں بنیں گی، لفظی حقیقی ذاتی اور لفظی حکمی تقدیری، یہ سب ملا کر کے یہ سب 8 صورتیں بنیں گی۔ انشاءاللہ ہم ان 8 صورتوں کو تفصیل سے کل کے سبق میں آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ مثالوں کی روشنی میں، تاکہ پورے طور پر مورب کے اختلاف کا مسئلہ آپ کے ذہن میں بالکل بیٹھ جائے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، ترجمہ ہم کل کریں گے۔